السلام علیکم. سنہری باتیں ود مومنہ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک اور واقعے کے ساتھ. میرا یہ ٹاپک جو ہے وہ بی بی آسیہ کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ ان پر فرعون کا ظلم اور اس ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو کس طرح قبض کیا. تو چلیں ٹاپک شروع کرتے ہیں. بی بی آسیہ نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے. حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام بلحام جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا. یہاں قبطی قوم پروان چڑھی اور فرعون کی حکمرانی ہو گئی. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹیوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشن کے علاقے میں آباد ہو گئے. انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے. فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا اور اس کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی. فرعون نے اس خطرے سے بچنے کی سازشیں شروع کر دیں اور پھر فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. وہ ان سے گھٹیا اور ادنا کام کرواتا تھا. ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے. چنانچہ فرعون کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا. انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون نے ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی کہ بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور فرمایا کہ ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا. پھر ارشاد ہوا اس نومولود کو صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریا میں بہا دو اور دریا اس صندوق کو کنارے پر لے آئے گا. پھر اس صندوق کو تمہارا اور میرا دشمن فرعون اٹھا لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی اور پھر اپنی بیٹی کلثوم اور بعض روایات میں نام مریم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ. چنانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہی اور جب وہ صندوق دریائے نیل کے بہاؤ میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی. انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئیں اور فوراً اس کو پالنے کا سوچ لیا یعنی فیصلہ کر لیا. فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا فائدے کا باعث بنے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی. یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ آسیہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کے رشتے میں پھوپھی لگتی تھی. اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا. اللہ پاک کے حکم سے نومولود نے کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا. محل والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو راس آ جائے. تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور کہا میں تمہیں ایسے اہل خانہ ہی کی خبر نہ دوں
جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی اپنے بچے کی دایا بن گئیں۔ ان کے اور ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ اس واقعے میں بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی مدد حاصل تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک کتبی مارا گیا تو وہ بی بی آسیہ ہی تھیں جن کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بی بی آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئی تھیں۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے ظلم اور فرعونیت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا اور فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ ان کی بیٹی بھی پکی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس بات کی خبر کر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ بی بی آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے تھے۔ وہ جواب دیتی تھیں اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو نہ مانا اور یہی کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتی ہوں۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینے پر بھاری بھرکم چٹان کی طرح کا پتھر گرا دیا۔ بی بی آسیہ نے اللہ پاک سے دعا مانگی، میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات دلا اور بخشش کر اور مجھے اس ظالم قوم سے چھٹکارا دلا۔ روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے بی بی آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ دیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بی بی آسیہ کا شمار جنت کی سب سے فضیلت والی خواتین میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ پاک نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران۔ اللہ پاک بی بی آسیہ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔